وقالوا لو كنا، اب آخرت کے اندر ان دوزخ والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہاں پر ان کو جا کر کے ان کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ آخرت کے اندر نجات، دوزخ سے نجات کس وجہ سے ہونی تھی، تو اس وقت وہ کہیں گے لو كنا نسمع، کاش کہ ہم دنیا کے اندر سنتے اب نعقل اور سمجھتے ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج آخرت والے دن ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ کس چیز کو سنتے دنیا کے اندر اور کس چیز کو سمجھتے؟ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو سنتے اور ان کے اوپر غور و فکر کرتے، سمجھتے اور عمل کرتے، تو آج آخرت والے دن وہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی توفیق دی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ آخرت کے اندر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ آخرت کے اندر ہماری بخشش ہو جائے تو ہم انشاءاللہ میدان محشر کے اندر اس بات کے اوپر فخر کریں گے، خوش ہوں گے کہ شکر ہے دنیا کے اندر ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، اس کو پڑھایا تھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھا تھا، ان کو پڑھایا تھا، ان کو سیکھا تھا، غور و فکر کیا تھا، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا۔ شکر ہے آج ہم جنت والوں میں سے ہو گئے۔ فاعترفوا، بس یہ مجرمین اعتراف کر لیں گے بے ذنبہم، اپنے گناہوں کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے سامنے ان کے اعمال کی ویڈیو چلا لے گا اور ان کے لیے، مجرمین کے لیے اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے 4 اہتمام کیے ہیں۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے، جو فعل کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، تو اس کے اعمال 4 انداز کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کو یاد ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر یہ بھی ہے کہ کس نے کیا عمل کیا، کیا بات کی ہے اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ دوسرا، انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میدان محشر کے اندر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے جس وقت آئے گا تو بڑا حیران ہو جائے گا کہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے بڑی بات کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے، سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا اہتمام جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے وہ یہ کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، زمین کے اندر وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن زمین یہ گواہی دے گی کہ اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر فلاں وقت فلاں اچھا اور فلاں برا کام کیا تھا۔ اور انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو چوتھا اہتمام اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انسان کے اعمال اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے جلد کے اندر اور اس کے چمڑے کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ انسان کی زبان جو چرب زبان ہے، جو جھوٹ بولنے والی ہے، اس کے اوپر میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا، اور انسان کے ہاتھ پاؤں جلد گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ جو انسان گناہ کے اوپر آمادہ ہو وہاں چلا جائے جہاں اللہ کا علم نہیں پہنچتا، جہاں پر اس کے ساتھ کندھے نہیں، جہاں پر اس کے ہاتھ پاؤں چمڑا نہیں ہے، جہاں پر زمین نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا اور یقیناً یہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ تو یہ مجرمین فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فسحقاً، پس لعنت ہے لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے اوپر، آگ والوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہو جائے گی اور یہ دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جل رہے ہوں گے، جلانے کا کام بھی کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دوست کی لعنت اور ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا کہ تو نے مجھ کو خراب کر دیا، میں تو سچ بولنا چاہتا تھا، تو نے مجھے قائل کر کے جھوٹ کے اوپر آمادہ کر دیا تھا، میں سود سے بچنا چاہتا تھا، تو نے مجھے سود کے اوپر لگا دیا، میں ایمان لانا چاہتا تھا، تو نے مجھے اسلام کے راستے سے روک دیا۔ تو یہ دوستی ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ ان آیات بینات کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ اگر ہم آخرت کے بہت بڑے پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو اس طرح سیکھیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیکھا تھا، اور ان کے اوپر ایسے عمل کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت کے پچھتاوے سے بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔